السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت. وہ میرا سوال تو دوسرا ہے، لیکن وہ سورہ فاتحہ کا جواب دے رہا ہوں میں. ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے بالکل بول رہے. ایک منٹ رکو، کیا بول رہے ہیں آپ؟ ذرا کلیئرلی بولو. امام کے خلاف کیا؟ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے. ہاں، امام کی قرات ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ. جی جی بالکل. وہ ابن ماجہ نہیں ہے، ابن ماجہ نہیں ہے، ابن ماجہ ہے. ہاں بولنے میں گھٹکا کر رہا ہوں. باتوں مت پکڑو، اچھا جواب دو، خالی باتوں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نہیں، آپ کے سوال کا جواب دیں گے نا انشاءاللہ، کوئی فکر نہیں ہے. دیکھیے میرا سوال نہیں ہے، جواب ہے خالی. میرا سوال ہے، پوچھو سنو. میرا سوال دوسرا ہے، اس کا سوال نہیں ہے. اس کا جواب ملا تھا میرے کو حدیثوں سے. میرا سوال دوسرا ہے، سنو. آپ کا دوسرا سوال بھی سنیں گے بھائی. پہلا سوال آپ نے پوچھے، اس کا جواب مختصر میں سن لیجئے، کیونکہ آپ بھی چاہتے نہیں ہیں نا لمبی بات کرنا، اس پہ نہیں چاہتے ہیں نا. شارٹ میں جواب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں. جی شیخ کفایت آپ دے دیجیے بہتر. دیکھیں مختصر جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو روایت ضعیف ہے جو آپ نے ابن ماجہ کی پیش کی. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو صحیح بھی مان لیں، اس میں اس کی صحت میں اختلاف ہے. بعض علماء اس کو صحیح بولتے ہیں، بعض علماء ضعیف بولتے ہیں. اگر آپ اس کو صحیح بھی مانتے ہیں تو اس روایت میں بھی اجمال ہے کہ امام کی قرات کیا ہے، مقتدی کی قرات ہے. لیکن دوسری طرف ہم کو صحیح روایت ملتی ہے. کیا روایت ملتی ہے؟ سنن نبی داؤد وغیرہ کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ امام بخاری نے جو ہے جزء القرات میں بھی نقل کیا. تمہارے خلاف رہتے ہو ضعیف رہتے صاحب. جواب دے رہا ہوں نا، جواب دے رہا ہوں. آپ صحیح بھی مان لو، چلو صحیح مان لو. اس کے سند پہ بحث کرنے جائیں گے تو واقعی اسٹیم چلے جائے گی، اس لیے چلو ہم صحیح مان کے جواب دیتے ہیں. آپ نے جو روایت پیش کی صحیح ہے، لیکن یہ جو سنن نبی داؤد کی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے پیچھے اور زور زور سے قرات کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ تم لوگ بھی پیچھے پڑھتے ہو؟ تو کہا ہم بھی آپ کے پیچھے تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب، کہ تم نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو آپ نے ابن ماجہ کی روایت پیش کی، کتب ستہ میں سب سے لاسٹ میں وہ کتاب آتی ہے. ہم نے اس سے کتب ستہ میں اس سے اوپر کی روایت پیش کی، سنن نبی داؤد کی روایت پیش کی ہے. امام بخاری نے جزء القرات میں نقل کیا. اس کی اور بھی کئی سندیں ہیں. اس میں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ پیچھے اگر پڑھنا ہے، امام پڑھ رہا ہے تو تم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. کیا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے علاوہ. تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. کون سی چیز میں؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ. ما زاد علی الفاتحہ غیر الفاتحہ، فاتحہ کے علاوہ جو قرات امام کی ہے وہ مقتدی کی بھی ہے. چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس حدیث کا ہی مطلب ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپشن دے دیا، کہہ دیا کہ نہیں تم کو سب نہیں پڑھنا ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تو وہ حدیث اگر ہم صحیح بھی مان لیں تو حدیث، یہ دوسری حدیث جو سنن نبی داؤد کی ہے، یہ کہتی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، باقی امام پڑھے گا مقتدی کے لیے کافی ہے. جی چلیے، امید کرتا ہوں وہ بھائی کو جواب ملا ہوگا کوشچن بھائی، کیونکہ آپ ابھی ڈسکنیکٹڈ دکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہے نہیں بیک سٹیج، تو آپ پھر سے جوائن کریں گے، میں آپ کو لوں گا انشاءاللہ. پھر استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت حدیث کے خلاف اگر دوسری حدیث ملی پکی تو ضعیف حدیث کو چھوڑنا کیا نہیں چھوڑنا؟ حدیث کے خلاف دوسری حدیث ملے. ہاں، ضعیف حدیث کے خلاف پکی حدیث ملی، صحیح حدیث ملے. اوکے. تو یہ سینے کے اوپر ہاتھ بننے کے پورے حدیثاں ضعیفہ ہے. ہاتھ چھوڑ کو پڑھنے کی حدیث ابن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث ہے، اس پہ کئی عمل نہیں کر رہے تم لوگ. ارے ابھی تو سورہ فاتحہ والی بات مکمل ہوئی نہیں نا، آدھی بات ہوئی سورہ فاتحہ کی ہوئی تھی. ابھی شیخ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. ابھی شیخ کفایت نے اس کا جواب دیا، ابھی شیخ کفایت نے اس کا جواب دیا، جواب نہیں، ضعیف نہیں ہے، جواب دیا، وہ جواب آگے بڑھائے. ہاں، پکی حدیث مان کے بھی جواب دیا نا کہ ابو داؤد میں جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان سے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کوئی سورت مت پڑھو. تو سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری صورتوں میں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ تو اللہ کے رسول نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. زور سے پڑھنا، آہستہ پڑھنا. ارے بھائی، پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ وہ حدیث سے ثابت ہوا نا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے. پڑھنا کیسے پڑھنا؟ زور سے آواز آنا ہے کہ آہستہ پڑھنا؟ آپ یہ بتائیے، پڑھنا ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا؟
हाँ पढ़ना साबित हुआ नहीं, जोर से पढ़ना, आहिस्ता पढ़ना, तो इसकी आप मान तरीके ले, आपने मान लिया कि सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए। हाँ वो हदीस में है तो फिर मानते हैं, हदीस चक्कर तो मैं अभी देखा नहीं है। तो बाकी हदीस अबू भी हुरैरा सही है, रज़ी वो अल्लाह अन्हु से ये हदीस- सवाल किया गया कि कुन्ना वरा अल इमाम, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया कि ये कुन्ना वरा अल इमामी, हाँ इमाम के पीछे होते हैं तो हम कैसे सूरह फातिहा पढ़ें। जब उन्होंने ये हदीस सुनाई कि कोई नमाज बगैर सूरह फातिहा के नहीं होती, तो अबू हुरैरा से पूछा गया कि कुन्ना वरा अल इमामी, हम इमाम के पीछे होते हैं, तो उन्होंने कहा इक़रा बिहा फी नफ्सिक, अपने दिल में पढ़ो उसको। हाँ दिल में तो सब जने पढ़ रहे हैं, हनफी लोग भी पढ़ते हैं। नहीं, पढ़ने का मतलब ये होता है कि जबान से हिलने चाहिए, होठ हिलने चाहिए। हाँ, होठ नहीं ये हिल रहे होठ तो आप हिलने की सोच रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे। पढ़ने का मतलब होता है कि आपके होठ हिल रहे हैं, तो अहनाफ नहीं हिलते, नहीं उनके होठ। होठ वो जो हलाने आप के दिल में सोचने का नहीं कहा गया, पढ़ने के लिए कहा होठ गया हलाने का हदीस कहाँ है, उसका रेफरेंस दो, होठ हलाने के हदीस का रेफरेंस दो। ना, क्योंकि उसको पढ़ना बोलेंगे ना, इकरा का ना पढ़ो, ये थोड़ी का सोचो। पढ़ना के मतलब ही होता है कि होठ कम से कम हिलने चाहिए। जो आप आके होठ भी नहीं हिल रहे हैं, भाई मैं ऐसा खामोश रहूं ये कयास कर और रहे बोलो तुम। मैंने आपको 10 गालियां दी हैं, तो आप मानेंगे नहीं? मानेंगे ना? क्यों? क्योंकि जब होठ हिलता है तब पढ़ना कहा जाता है ना भाई। तो खामोश रहे, सोचने को पढ़ना नहीं बोला जाता है। जब होठ हिलते तब कहा जाता है कि आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं। अब ऐसे खामोश रहूं और मैं बोलूं कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ ली, तो आप नहीं मानेंगे ना पढ़ना। उसको पढ़ना नहीं बोलते। पढ़ने में कम से कम ये होता है कि इंसान के होठ हिलते हैं। और जिक्र के आदाब इसलिए में भी इकरा है। जब कहा है, अल्लाह के रसूल से इकरा कहा है, इकरा। जिब्रील अमीन ने जब अल्लाह के रसूल से कहा इकरा पढ़िए, तो अल्लाह, और आखिर में जब तीसरी बार दबा के कहा पढ़िए, तो फिर अल्लाह के रसूल ने क्या किया था? मतलब सोचने लगे थे। सीधी नमाज में आप क्या करते हैं? सीधी नमाज में आपके होठ बंद रहते हैं? सीधी नमाज में क्या करते हैं आप? एक आदमी सीधी नमाज में, अच्छा एक मिनट, एक आदमी सीधी नमाज में खड़ा हो जाए और होठ भी ना हिले उसके, तो आप मानेंगे कि उसने सूरह फातिहा पढ़ी है? अकेले अगर खड़ा हो गया हो तो। अकेले एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, मान लीजिए फर्ज नमाज पढ़ रहा है एक आदमी अकेले, और सीधी नमाज है और उसके होठ भी नहीं हिल रहे, तो आप मानेंगे कि उसने पढ़ा है? इधर आगे लेकर के रिवर्स लेगा। मसरूफ है शायद, ये मसरूफ हो गए, जवाब नहीं हाँ आएगा। हजरत, वो हजरत ये सीने पे हाथ बनने के पूरे हदीस ज़ईफ़ है, उसके खिलाफ हाथ छोड़ को बनने नमाज पढ़ने अरे की अभी सूरह हदीस फातिहा पे सही है। बात चल रही है मेरे भाई, सूरह फातिहा पे बात चल रही सूरह है अभी। फातिहा का हुआ दाऊद, इब्ने दाऊद की कौन सी बोले हदीस? अबू दाऊद की हदीस अच्छा, में अगर हाफिज़ शेख है। उबादा बिन सामित की हदीस। हाँ? अबू दाऊद का उबादा रेफरेंस बिन दो, सामित की हदीस है भाई। रेफरेंस दो अबू आपको। दाऊद नंबर बोलो। नंबर? हाँ मैं पूरी हदीस दे देता, नंबर क्या? एक मिनट रुको। अच्छा देखो, शेख किफायत की किताब है सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से, उसमें उन्होंने सारे दलाल दिए हैं। और हम लोगों का मसला यही है, हम कोई इमाम के फॉलोअर नहीं है कि हम इनके मानने वाले, हम उनकी बात नहीं छोड़ सकते। हम सारे उलमा इकराम, सारे इमाम हमारे हैं। बात करो ना। सही है। अरे नहीं भाई, आप एक काम करो, आपने शेख किफायत की किताब पढ़े हैं क्या? उन्होंने जितना नहीं कहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे ऊपर एतमाद नहीं है हमारे को, तुम्हारे ऊपर एतमाद नहीं है, हमारे उलमा पे एतमाद है हमारे को। हम तुम्हारी कहीं पढ़ेंगे किताब, आप एतमाद हम दलाल, तुम्हारी किताब कहीं पढ़ेंगे। तुम सीने के हाथ के हदीस को ज़ईफ़ हदीस पे अमल कर रहे तुम लोग। अरे लेकिन आप अगर एतमाद दलील सामने आएगी तो दलील पे एतमाद करोगे कि नहीं? दलील दो, तुम सीने पे हाथ बनने की दलील बोलो, तुम हदीसा बोलो, मैं उसका रावियां के ज़ईफ़ बोलता हूँ, रावियां कौन से रावियां ज़ईफ़। अच्छा ये बताओ, लिख के दे देंगे तुम? एक मिनट, ये सीने पे हाथ बांधने की बात करें। नाफ के नीचे हाथ बांधने की कोई एक सही ज़ईफ़ तो जाने दीजिए। नाफ के नीचे बांधने की कोई हदीस है? ज़ईफ़ है पूरे, वो भी सॉरी, वो भी नाफ के नीचे हाथ बांधने की वो कोई भी सही ज़ईफ़ हदीस? है, वो भी ज़ईफ़ है, वो भी ज़ईफ़ है। तो चलो सही हदीस वो कौन भी सी है? ज़ईफ़ है। हाथ छोड़ने की अरे चलो, हदीस, मेरी हाथ बात छोड़ को सुन लो। पढ़ने की सही है। अब तुम अरे दोनों लोग सुनो। हनफी लोग, तुम लोग हाथ छोड़ को अरे नमाज सुनो पढ़ना, तुम अल्लाह के बंदे, नाफ हाथ के छोड़ को नीचे नमाज हाथ पढ़ना, बांधने की कोई मरफू हदीस है? ज़ईफ़ ही सही, कोई है मरफू हदीस? कोई सरीह मरफू मुस्नद तेरे को हदीस है? बात करने का तरीका नहीं है, तेरे को सना बिल्ली, तेरे को बात करने का तरीका नहीं है तेरे को। तो आप बात सही नहीं कर रहे हो। ये ना हर ग्रुप में, हर स्ट्रीम में आकर के बता देते कि मिर्जा अली इंजीनियर के शागिर्द हैं। ये इतने बदअखलाकी से पता चल जाता है कि ये मिर्जा को सुनने। किफायत भाई मत बोलिएगा, इतनी बेहुदा जबान और माँ बाप की तरबियत का मुजाहरा आप कर रहे हो। और माँ बाप की नहीं, ये मिर्जा अली इंजीनियर की तरबियत है। ये माँ बाप की तरबियत नहीं है, ये मिर्जा अली इनके माँ इंजीनियर की बाप वही हुए तरबियत है ना, वही हुए। ये कितनी बेहुदा जबान आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक सवाल का जवाब आपको दिया गया और उसके बाद में अभी आप उसके जवाब पे कोई डिस्कशन ही नहीं चल रहा। दूसरा सवाल, दूसरा, फिर तीसरा सवाल, तो ये कतई दर्जे की बेहूदगी है, इससे इज्तिनाब कीजिए। जी, तो मैंने, क्योंकि याद रखिए सब लोग, हमारा ये रूल है, ये यहाँ पे आके आप
نارمل زبان میں اچھی زبان میں بات کریں انشاءاللہ. یہ طریقہ ہے ہمارا بات کرنے کا. جی ہم اس میں بلیو کرتے ہیں. گالیاں وغیرہ نہ کمنٹس میں الاؤڈ ہے نہ یہاں الاؤڈ ہے. جی عبدالحلیم سلفی صاحب آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا وہ بھائی وہ حوالہ مانگ رہے تھے, وہ حدیث نمبر مانگ رہے تھے, وہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 823. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 823. ہاں تو جو حدیث بتائی گئی ابو داؤد کی, جو تھوڑی دیر پہلے بتائی گئی جو حدیث, وہ حدیث کا حوالہ شیخ کفایت نے دے دیا, اور جو لوگ وہ امید کرتا ہوں وہ بھائی بھی دیکھیں گے, اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ شاید سن رہے ہوں, اور آپ سب کو بتاؤں گا کہ بھائی سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے شیخ کفایت اللہ سنابلی کی ایک بہت ہی مدلل ویل اکلیمڈ بہت ہی بہترین کتاب ہے, اور اگر وہ کتاب وہ مطالعہ کر لیں تو اس میں آپ کو دلائل سمجھ میں آ جائیں گے. سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے پہلے اسٹریم میں نے کہا کہ کوئی ایک حدیث لے آؤ جو صریح مسند مرفوع ہو, یعنی آپ ضعیف ہی لے آؤ, صحیح تو جانے دیجیے, آپ ضعیف لے کے آ جاؤ. یہ جو بھی لاتے ہیں کیا ہے, آثار لاتے ہیں, وہ صحابی کی طرف منسوب ہے, فلاں کی طرف منسوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے پاس کوئی روایت ہی نہیں ہے. صحیح تو جانے دیجیے, ضعیف بھی نہیں ہے, کوئی ضعیف نہیں. یہ گڑھ کے لا سکتے ہیں, لیکن انہوں نے گڑھنے کی کوشش کیا, اس کمی کو دور کرنے کے لیے مصنف ابن شیبہ میں گھسانے کی کوشش کیا ہے, ابھی اور بھی کئی کتابوں میں حدیث گڑھنے کی کوشش کی ہے, لیکن کوئی بھی ایسی روایت ان کے گڑھنے سے پہلے, ان کے وضع کردہ سے پہلے کتابوں میں موجود ہے, ایسی کوئی مثال موجود ہے تو ان کے پاس کوئی روایت موجود ہی نہیں. صحیح ضعیف تو بات کی بات ہوتی ہے, لیکن جو سینے پہ ہاتھ اصل میں جو شیخ جو کہہ رہے ہیں مسند ہے, حدیث میں کتابوں میں موجود ہے, اور محدثین نے اس کو صحیح بھی کہا ہے. یعنی وہ شخص کیا کہہ رہا ہے شیخ, وہ کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ ضعیف ہے, یعنی کہ سینے ناک کے نیچے والی بھی ضعیف ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مگر سینے پر باندھنے والی بھی ضعیف ہے. تو کہہ رہے کہ تم لوگ کھول کے کیوں نہیں پڑھتے ہاتھ, یہ صحیح ہے. نہیں وہ یہ بول رہا تھا کہ چھوڑنے والی حدیث پتہ نہیں کہاں سے بول رہا تھا, ہاتھ چھوڑنے والی حدیث ہے, یہ وہ مرزا علی انجینئر کا موقف ہے. وہ مرزا علی انجینئر ہے نا, اس نے شیعوں کے پیچھے بھی غالباً اس نے یہ بات کہی ہے شیعوں کی محبت میں کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھو. اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں تھوڑی سی. وہ علی مرزا اصل میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی, اسی پہ ساری عمارت کھڑی کر دی ہے علی مرزا نے شیعوں کی تعریف میں. اور یہ علی مرزا کے جو فالوور ہیں وہی لے کے گھومتے ہیں. اس بامبے میں بھی 2-3 بچے ملیں گے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں صرف علی مرزا کے کہنے کی وجہ سے, اس کے آنکھ بند کر کے اس کے مقلد ہیں. تو یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت موجود ہے, بالکل صحیح روایت ہے, اس کے برخلاف کوئی صحیح مسلم روایت موجود ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھتے تھے, کوئی وضاحت نہیں ہے, ان کی طرف سے کوئی وضاحت موجود نہیں. خود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو روایت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کیا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا روایت کیا ہے, تو ان کی جو اپنی روایت ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی روایت ہے. اب جو وہ ان کا جو فعل مل رہا ہے نا, وہ فعل یہ مل رہا ہے کہ بھائی وہ کبھی ہاتھ چھوڑ کے کسی موقع سے نماز پڑھے. اب کیوں پڑھے کوئی وضاحت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے, مجھ سے پوچھا گیا کہ نماز میں کیسے بیٹھا جائے, تو انہوں نے کہا کہ دائیں پاؤں کھڑا کیا جائے, بائیں پاؤں بچھایا جائے. موطا کی روایت ہے کہ وہ پالتی مار کے بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے. اب بتائیے اگر کسی نے سوال نہ کیا ہوتا تو دونوں چیزیں رپورٹ ہو جاتی, ایک تو ان کا قول جو حدیث بیان کیا اور دوسرا عمل حدیث کے خلاف. تو جب پوچھا گیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایکسپلین کر دیا کہ میرے پاس پرابلم ہے. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نماز میں ہاتھ باندھنا ہے. اب وہ اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے تو کسی نے پوچھا, مجھ سے جا کے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھے, کیا وجہ ہے, کیا پرابلم ہے, کوئی دقت ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ جب ایسی کوئی وضاحت نہیں, اس کو آپ دلیل کیسے بنا سکتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے, جب ان کو تکلیف دی گئی تھی تو انہوں نے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا تھا. تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے ہاتھ چھوڑنے کی, کوئی بات ہو سکتی ہے, لیکن اس کو شریعت تو نہیں بنا سکتے آپ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے, آپ کا فعل موجود ہے, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہ ہوتی تو آپ صحابہ کرام کے آثار پر بحث کرتے. لیکن جب نبی کی حدیث موجود ہے اور صحابی نے خود بیان کر دیا حدیث, تو اگر حدیث کے خلاف صحابی کے کوئی عمل ملتا ہے نا, تو حدیث کو مقدم کیا جاتا ہے, عمل کو نہیں دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اس عمل میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کیا کریں. تو کوئی ایکسکیوز, کوئی عذر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہو. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے عمل کو یہ جو علی مرزائی لوگ ہیں جتنے دلیل بناتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. تو یہ بندہ بھی اسی گروپ کا ہے, اور ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو کافی تکلیف ہے مجھ سے. اور ان حدیثوں کا بھی معاملہ ہے نا کہ مطلب سینے پر ہاتھ باندھنا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے الگ بہت ساری روایتیں ایسی صحیح سند سے موجود ہیں جس میں ہاتھ باندھنے کا ثبوت تو ملتا ہے, وضو الیمنی علی الیسری کا, وہ تو بہت ساری روایتیں موجود ہیں اس بارے میں.
تو یہ بولنا کہ صرف ارسال والی حدیث صحیح ہے، ہاتھ باندھنے والی روایتیں تو بالکل صحیح ہے، ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے مقابلے میں یعنی مسئلہ صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کا نہیں ہے، جو ارسال کر رہا ہے وہ ہاتھ ہی نہیں باندھ رہا، جبکہ ہاتھ باندھنے کی روایتیں الگ سے موجود ہیں، اس کا تو بالکل صحیح روایتوں سے، صحیح بخاری کی روایت سے ثبوت ہے کہ ہاتھ باندھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہاں پر ایک صحابی کا قول مل رہا ہے۔ چلو آپ مان لو کہ آپ بولتے ہو کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایتیں ضعیف ہیں، آپ بولتے ہو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایتیں ضعیف ہیں، لیکن تیسری قسم کی بھی روایتیں موجود ہیں نا جس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے اور وہ صحیح ترین روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اس صحیح ترین روایت کو چھوڑ کر کے ارسال کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ایک صحابی کا عمل ہے، اور بولتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم سب کو ہاتھ چھوڑنا پڑے گا۔ بہترین آنسر آج آ گیا اس سوال کا جی۔